بہت سے ایسے علماء ہیں جو ہمارے اوپر یہ الزام لگاتے ہیں کہ یہ درود نہیں پڑھتے ہیں، یہ سلام نہیں بھیجتے ہیں۔ وہاں ہم لوگ اگر کسی درود پڑھنے والے کو یا سلام پڑھنے والے کو جب اس کے عمل کی وجہ سے ٹوکتے تھے، تب وہ لوگ جو ہے بعد میں ہم سے جب ملتے تو کہتے کہ دیکھیے ہمارے عالم نے کہا تھا کہ یہ لوگ درود نہیں پڑھنے دیں گے مسجد نبی میں، سلام نہیں پڑھتے ہیں، دوسروں کو پڑھنے بھی نہیں دیتے ہیں۔ تب ہم وہاں وضاحت کرتے تھے کہ یہاں آپ سے باتیں چھپائی ہیں آپ کے علماء نے، ہمارے یہاں درود پڑھنا عبادت ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر سلام پیش کرنا عبادت ہے۔ ہم جب بھی نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا نام آتا ہے ہم آپ پر درود بھیجتے ہیں۔ ہمارے ننھے منھے بچوں کو سکھایا جاتا ہے کہ جب بھی آپ کا نام آئے آپ پر درود بھیجو، کم سے کم صلی اللہ علیہ وسلم کہو، اتنا تو ہونا چاہیے۔ تو وہ چونکتے تھے، وہ حیرت میں پڑتے تھے، پھر کہتے تھے ہم درود ہی تو پڑھ رہے ہیں، آپ کیوں بھگا رہے ہیں؟ تو ہم انہیں یہ بتاتے کہ دیکھیے آپ کا جو انداز ہے وہ صحابہ کرام والا انداز نہیں ہے، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا سکھایا ہوا سلیقہ نہیں ہے۔ وہ کیا کرتے تھے؟ وہ جاتے گنبد خضرا کو قبلہ بناتے، جیسے ہمارا خانہ کعبہ قبلہ ہے نماز کے لیے، ہم اسے اپنے آگے رکھتے ہیں، اس کے روبرو کھڑے ہوتے ہیں، انتہائی ادب اور تواضع کے ساتھ قبلے یعنی گنبد خضرا کو قبلے کا قبلہ کہہ کے وہاں کھڑے ہو جاتے۔ نماز میں کھڑے ہونے کی کیفیت اپناتے تھے، یعنی جیسے ہم اللہ کے روبرو کھڑے ہوتے ہیں نہایت خشوع کے ساتھ، نہایت خضوع کے ساتھ، نیت باندھ کے، آہوزاری کے ساتھ، تو اس سے بھی کہیں زیادہ آہوزاری برتتے اور روتے رہتے تھے، درود میں روتا، سلام میں رونا۔ تب ہم کہتے تھے کہ یہ دیکھیے یہ کیفیت، تعظیم کی یہ کیفیت اللہ تعالیٰ نے اپنے لیے خاص کی ہے۔ اللہ تبارک تعالیٰ کے لیے نماز میں رونے کی کوشش کیجئے۔ ایسے لوگ جن کی آنکھیں کبھی نماز میں نم نہیں ہوئی ہیں، جنہیں کبھی آنسو نہیں آیا اللہ کے سامنے، وہ گنبد خضرا کے سامنے روتے تھے۔ تو ظاہر ہے عقیدے میں گڑبڑی تھی، عقیدے میں خرابی تھی، اسی لیے ایسا وہ لوگ کرتے تھے۔ پھر ہم بتاتے کہ آپ درود پڑھیے، ہم بھی پڑھتے ہیں، آپ سلام پیش کیجئے، ہم بھی سلام پیش کرتے ہیں، ہم اسے عبادت سمجھتے ہیں۔ ایک بار کوئی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر درود بھیجتا ہے تو اللہ اس پر 10 بار درود نازل کرتا ہے۔ لہذا اس عبادت کو اگر کوئی چیز عبادت ہو گئی تو اس عبادت کے لیے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ ڈھونڈا جائے گا کہ نہیں ڈھونڈا جائے گا؟ عبادت اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے بتائے ہوئے طریقے کے مطابق ہی ہوگی، تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے کے مطابق ہی درود پڑھیں گے، سلام بھیجیں گے۔ یہاں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے سلیقہ بتا دیا، یہاں آپ نے طریقہ سکھا دیا، کہا کہ اپنے گھروں کو قبر نہ بناؤ، یعنی اپنے گھروں میں قرآن پڑھو، اپنے گھروں میں نماز پڑھو، قرآن کی تلاوت کرو، اور بار بار میری قبر پہ مت آیا کرو، میری قبر کو عید نہ بنایا کرو۔ جیسے عید بار بار آتی ہے سال میں اپنے وقت پہ، ایسے تم لوگ بھی یہاں بار بار مت آؤ، کہیں سے بھی سلام پیش کرو، تمہارا سلام، تمہارا درود مجھ تک پہنچایا جائے گا۔ تبلغنی حیث کنتم، جہاں کہیں بھی رہو تمہارا درود مجھ تک پہنچایا جائے گا۔